بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحمت والا ہے۔ آج بڑی خوش نصیبی قوم ڈیجیٹل میڈیا کے اس ہمارے اسٹوڈیو میں آج عید کے موقع پر بڑا مشکل ہوتا ہے اتنے اہم مہمان کا ملنا، لیکن یہ جو مہمان ہیں یہ بس متحرک رہتے ہیں، یہ اپنے محکمے کے لحاظ سے کوشش کرتے ہیں، ہر دم رواں دواں رہتے ہیں۔ میری مراد آج ہمارے مہمان ہیں میاں فاروق نذیر، انسپکٹر جنرل آف پولیس پریزنس پنجاب۔ سر تھینک یو ویری مچ میاں صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج اہم موقع پر ہمیں وقت دیا اور قوم ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ تو میاں صاحب، ہم نے پہلے تو یہ پوچھنا تھا کہ اس عید پر بڑی رعایت دی گئی قیدیوں کو، رہائی کا جو مرحلہ ہے، جو قید میں ریلیف دینے کا، وہ کیا تھا اس دفعہ؟ جی اسی طرح ہی ہے، یہ تقریباً ویسے تو ہم پچھلی عیدوں پہ بھی کرتے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ ذرا زیادہ یعنی جوش و خروش سے اس لیے ہو گیا کہ عید سے 2 روز قبل بھی چھٹیاں ہو گئیں، تو یہ پھر عید کی چھٹیاں اس دفعہ ٹوٹل 4 ہو گئیں جو ورکنگ کے حوالے سے۔ پہلے ہم صرف عید اور ٹرو پہ ملاقات کرواتے، تو اس دفعہ پھر عید سے پہلے 2 دن جو چھٹیاں ہیں ان میں بھی کرواتے رہے۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ لوگوں کو موقع ملا جیل کے اندر اس اہم تہوار کے موقع پہ ملاقات کرنے کا بھی، اور ہمیں پھر اس کے لیے اسپیشل ارینجمنٹ بھی کرنے پڑے۔ تو لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ بڑے اچھے انداز سے، بڑے احسن انداز سے، محنت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، وداؤٹ اینی لیپس یا انٹورڈ سچویشن، سارے معاملات بڑے احسن طریقے سے سر انجام پائے ہیں۔ یہ سب پنجاب میں جیلیں کتنی ہیں اور اس بار عید کے موقع پر قیدی کتنے آپ کے مہمان تھے؟ جیلیں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس اس وقت جو فنکشنل جیلیں ہیں وہ 45 ہیں۔ اس سال مزید 4 جیلیں انشاءاللہ فنکشنل ہو جائیں گی، جس میں 3 خواتین کی جیلیں ہیں اور 1 ننکانہ جیل ہے، اس کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سال وہ چل جائے۔ قیدیوں کی تعداد اس وقت ہمارے پاس کوئی 70,000 کا ایک یارڈ سٹک ہے، جس میں کبھی کو 500,000 کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، بس اس رینج میں جیل کی پاپولیشن ہے۔ اس میں آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے یقیناً آپ کے پاس ہوگا کہ قیدی کتنے اور حوالاتی کتنے؟ جی بالکل، ڈیلی بیسس پہ فگر آتے ہیں ہماری، کوئی تقریباً 50,000 کے قریب حوالاتی ہیں اور 20,000 کے قریب قیدی اور سزائے موت۔ اچھا، سزائے موت کے بھی ہیں؟ سزائے موت کے تو کافی سارے ہوں گے اور کافی عرصے سے سزائے موت کے نہیں، سزائے موت کے کوئی 2,500 کے قریب ہے۔ اس میں جو عارضی سزائے موت ہے، جن کی ابھی اپیلیں ہائی کورٹ سے کنفرم ہونی ہے، وہ زیادہ ہیں، اور جو کنفرم سزائے موت ہے وہ 200-250 کے قریب۔ لیکن میاں صاحب، جن کو کنفرم بھی ہے وہ بھی کافی عرصے سے، چونکہ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل اور اداروں نے جو پابندی لگائی سزائے موت پر، اس کی وجہ سے پابندی تو ایسا نہیں، لیکن فی الحال گورنمنٹ نے عمل درآمد سزائے موت پہ روکا ہوا ہے، اور تقریباً 250 کے قریب لوگ ہیں جن کی سپریم کورٹ میں اپیلیں جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں۔ تو سپریم کورٹ سے اگر کلیئر ہوں گی تو پھر وہ سمجھ لیں کہ سمجھا جائے گا کہ بھئی شاید سزائے موت پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جیل میں لمبے عرصے تک موجود ہیں۔ ابھی ان کی جو اپیلیں ہیں وہ صدر پاکستان تک زیادہ تر نہیں گئی، اگر گئی ہیں تو وہ کوئی 8-10 کے قریب لوگ ہوں گے۔ تو آخری بار میاں صاحب یاد ہے سزائے موت کا؟ 2015-16 میں اچھا، میرا جو پچھلا ٹرینور تھا آئی جی کا، اس میں یہ ایگزیکیوشنز ہوئی تھی۔ اس کے بعد کچھ میرا خیال ہے 2020 میں بھی کوئی 1-2 ایگزیکیوشنز ہوئی ہیں، لیکن مور اور لیس اس کے بعد ابھی عمل نہیں ہو رہا۔ میاں صاحب ماشاءاللہ پاکستان کے کم عمر ترین آئی جی کی حیثیت سے انہوں نے ذمہ داریاں سنبھالی، اور ماشاءاللہ طویل ترین عرصہ انہوں نے جیل خانہ جات میں بطور آئی جی سرو کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میاں فاروق نذیر نے جیل ریفارمز کے حوالے سے بڑے ہی انقلابی اقدامات کیے۔ مثلا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں، آج عید کا تہوار ہے اور میاں صاحب اپنے سارے کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف مقامات پر جائیں، قیدیوں کو سہولیات جو دی جا رہی ہیں اس کو دیکھیں۔ میاں صاحب اس بار تو ملاقاتوں کی بھی بہت زیادہ آپ نے سہولیات اور ریلیف دیا۔ جی وہ اسی وجہ سے ہے کہ مطلب اس میں سوچ یہ تھی کہ عید کے موقع پہ آپ دیکھیں کہ لوگ امریکہ سے، یورپ سے، گلف سے باقاعدہ اپنا کام کاج چھوڑ کے، چھٹیاں لے کے اپنے گھروں میں آتے ہیں کہ ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے اس ٹریولنگ پہ۔ تو یہاں پہ یہ تھا کہ عید پہ چونکہ گزٹڈ ہالیڈے ہو جاتی ہیں اور جیل بند ہو جاتی تھی اور ملاقاتیں نہیں ہو پاتی تھیں، یعنی سارا سال ہم ملاقات کرواتے تھے، لیکن عید کے دنوں میں ملاقاتیں بند تھیں، جو کہ ایک
نیچرل جو ایک قدرت کا جو ایک سسٹم ہے اس کے بالکل برعکس لگتا تھا. تو یہ پھر 2-3 سال سے ہم نے یہ پروسیس شروع کیا کہ عید کے دنوں میں تو بلکہ زیادہ پریفرنس دینی چاہیے ملاقات کی تاکہ لوگ جو ہے وہ مل سکیں. تو اب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور اس سال چونکہ چھٹیاں زیادہ تھیں تو 4 دنوں میں ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس وجہ سے کافی لوگوں نے ملاقات کا جو موقع ہے اس سے وہ اویل کیا ہے. میاں صاحب، ہم اس پوڈ کاسٹ کی وساطت سے ایک بڑی دلچسپ بات کہ ہمارے پاکستانی دوستوں نے یا جو اس سے پہلے جنہوں نے کبھی جیل کے اندر کے مناظر نہیں دیکھے تو ان کے لیے نا جی ایک فلم میں جب بھی ڈائلاگ ہوتا تھا اور ڈپٹی کو بہت اہمیت دی جاتی تھی. اور ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا کہ آپ پورے صوبے کے 44 جیلوں کے انسپکٹر جنرل آف پولیس ہیں. آپ کی زیر نگرانی اس وقت کتنے ڈپٹی کام کر رہے ہوں گے؟ ڈپٹی سپرڈنٹ ہمارے کوئی 200 سے زائد ہے 200 سے زیادہ پورے پنجاب میں. اور سپرڈنٹ بھی جو ہے وہ تقریباً 60 کے قریب ہیں. 12 ڈی اے جی ہیں. اور اس طریقے سے ایک پورا ایک فیلڈ کا آپریشنل سسٹم ہے جو گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے. تو اس کے مطابق ہم جو ہے یہ کام سارا کر رہے ہیں. اچھا میاں صاحب، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے دور میں آپ نے ایک بہت بڑی کوشش کی کہ قیدی جو بھی جیل میں آ گیا ہے تو کوشش کی کہ یہ ایک معاشرے کا مفید شہری بن کر واپس جائے. اگر اس کو کوئی ہنر نہیں آتا تو وہ ہنرمند بن کر جائے. یہ آپ نے کمال انقلابی خدمت کی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک نہ صرف ملک و قوم کی خدمت ہے بلکہ ان قیدیوں کے لیے، ان کے پیرنٹس کے لیے، ان کے بچوں کے لیے ایک بہت بڑی خدمت تھی کہ اگر وہ کسی مشکل میں کسی وجہ سے جیل میں آ گئے، کیونکہ قیدی تو آپ کے پاس مہمان ہوتے ہیں اور پھر مہمانوں کو اتنے عزت احترام دینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو خاص یہ صلاحیت دی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو قیدیوں کو ہنرمند بنانے کے لیے جو اقدامات کیے وہ ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیے. اس میں ایک وجہ تھی کہ میری چونکہ بیک گراؤنڈ ایجوکیشن میں بھی جو ہے وہ سوشل ورک سوشیالوجی کی ہے. تو کرائم کی جو تھیوریز ہم نے پڑھی اس میں یہ تھا جی کہ جس فیملی میں بچے زیادہ ہوں اور ان کو توجہ نہیں دی جا سکتی وہ جرائم میں انوالو ہو جاتے ہیں. اگر ماں باپ کی علیحدگی ہو جائے تو وہ جرائم میں بچے ملوث ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کو توجہ نہیں دی جا سکی ان کی گروتھ پہ، نشو و نما پہ. اسی طرح اگر کوئی جو ہے وہ فوت ہو جائے ماں باپ، جو آرفن بچے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں. پھر ایک تھیوری یہ بھی تھی کہ جی جو انسیسٹرل ایک کچھ فیچرز ہوتے ہیں جو مطلب ہیبیچول کرمینل ہوتے ہیں ان میں یہ ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہم پڑھتے پڑھاتے جب یہ ادھر جیل کے محکمے میں آئے تو تجربے سے یہ پتہ چلا کہ وہ جو وجوہات ہیں وہ تو اپنی جگہ پر شاید ہوں یا نہ ہوں، لیکن جو میں نے آگے وجہ دیکھی وہ یہ تھی کہ ہمارے 80% جو پریزنر تھے وہ نہ تو پڑھے لکھے تھے اور نہ ہی کوئی ہنر جانتے. تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جو زیادہ تر لوگ جیلوں میں آ رہے ہیں وہ بے روزگاری کی وجہ سے آ رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ ہم نے ہنرمند بنانے کا اور اسکل ڈیولپمنٹ کا پلان جو ہے وہ کسی نہ کسی لیول پہ شروع کیا اور وہ چلتا آ رہا تھا. لیکن ابھی گزشتہ 2-3 سالوں میں اس میں بڑی شدت سے ہم نے فوکس کیا اور اس کو ایک اگلے لیول پر اب لے کے گئے ہیں. اور ہر جیل میں آپ کو کوئی نہ کوئی ہنر سیکھتا ہوا نظر آئے گا، جس میں ہر جیل پہ موٹر سائیکل مکینک کے کورس ہم کروا رہے ہیں، ٹیلرنگ کے کورس کروا رہے ہیں، باربر کے کورس کروا رہے ہیں لوگوں کو جو لو پروفائل کے ہیں تاکہ باہر جا کے روزگار کما سکیں. اسی طرح ٹیفٹا کے ساتھ مل کے ہم نے کارپینٹری کی کلاسز شروع کی ہوئی ہیں، ویلڈنگ کی کلاسز شروع کی ہوئی ہیں، خواتین کے لیے جو ہے وہ بیوٹیشین کی اور ایمبرائڈری کی کلاسز شروع کی ہوئی ہیں، الیکٹریکل وائرنگ کے کورسز ہیں، ہوم اپلائنسز کی ریپیئر کے کورسز ہیں، بلب میکنگ کا کام کر رہے ہیں، برتنوں کی فیکٹری گجرانوالہ لگائی ہے، فٹ بال سٹچنگ سیالکوٹ میں ہو رہی ہے، ادھر ملتان میں آپ کے صرف کے کارخانہ لگایا ہوا ہے. ابھی آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بات سوپ بنانے کا ایک کارخانہ شاہپور میں پہلے چل رہا ہے، ابھی دوسرا ادھر ڈسٹرکٹ جیل ملتان میں لگا رہے ہیں. ایک جو واشنگ سوپ ہے اس کا یونٹ سینٹرل جیل ملتان میں لگا رہے ہیں. ایک سافٹی چپل جو ہے جو جیلوں کی قیدیوں کی ضرورت ہے وہ ہم خود لگانے لگے ہیں، کیونکہ جو چپل باہر سے وہ لے کے آتے ہیں ان کے ورثہ اکثر اس میں سے کوئی نہ کوئی ایسے کرمنل جو منشیات کے عادی لوگ ہیں ان کے لیے وہ تلے کو کاٹ کے اس کے اندر کو منشیات رکھ کے دوبارہ سلائی کر کے لے آتے ہیں. تو یہ اب ہم کرنے لگے ہیں کہ یہ ہم خود چپلیں بنائیں گے اور خود پرووائڈ کریں گے پریزنرز کو تاکہ یہ ایک جو مین سورس ہے اس کو ہم روک سکیں. تو میاں صاحب یہ جو ملتان میں آپ انیشیٹو لے رہے ہیں تو اس سے کیا سارے ساؤتھ پنجاب کو فائدہ ہوگا یا جو صرف اس جیل میں موجود ہیں قیدی ان کو فائدہ ہوگا؟
نہیں، اس میں اصل میں یہ جو چیزیں ہم بنائیں گے نا جی، جو ہم پریزن ویلفیئر سٹور ہم بنا رہے ہیں پنجاب کی جیلوں میں، لاہور میں ہم نے ماڈل کے طور پہ 2 شروع بھی کر دی ہیں. تو یہ ساری پروڈکٹ جو ہے، مثلا باتھ سوپ ہے، واشنگ سوپ ہے، سرف ہے، یہ ہماری جیلوں میں بھی قیدیوں کی ضروریات ہیں، وہ ان کو ہم پہنچائیں گے. سافٹی چپل بھی ان کو پہنچائیں گے، اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ مارکیٹ سے لے کے جو ہے وہ ویلفیئر سٹور پہ ہم رکھیں گے. تو ایک تو ہماری جیلوں میں کنزمپشن ہوگی، دوسرا یہ مارکیٹ بیسڈ بھی ہے. ابھی جو ہم پروڈکشن کر رہے ہیں ٹف ٹائل میکنگ کے، ہمیں 9 یونٹ ہم نے جیلوں پہ لگائے ہوئے ہیں، وہ مارکیٹ میں سیل کر رہے ہیں. اسی طرح جو برتنوں کی فیکٹری ہیں وہ بھی مارکیٹ میں. ٹف ٹائل کے سب کہاں پر آپ کا ہے؟ ٹف ٹائل تمام سینٹرل جیلوں میں ہم نے یونٹ لگائے ہوئے ہیں، اور بنا کے ہم گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کو بھی دے رہے ہیں جو یہ پیسیجز وغیرہ بناتے ہیں، اور اپنی جیلوں کی جہاں پہ ہمارے ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں وہاں بھی استعمال کر رہے ہیں. اور یہ جو ابھی ہم یہ یونٹ لگا رہے ہیں پریزن فاؤنڈیشن کے انڈر لگا رہے ہیں، جو پروڈکشن یونٹ لگا رہے ہیں، یہ بیسیکلی کوئی نو پروفٹ نو لاس پہ ہے. یہ ویلفیئر آف دی پریزنرز کے لیے ہے. یہ چیریٹیبل ایک جو چیریٹی آرگنائزیشن کے طور پہ پریزن فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے. اور اس میں جو بھی ہم پروڈکشن کر بھی رہے ہیں یا آئندہ بھی کریں گے، اس میں سے جتنا بھی پروفٹ ہے وہ پریزنرز تک ہو جائے گا، اور ان کو ایک مالی مدد بھی ہوگی. جو بندہ فرض کریں یہاں پہ اگر باتھ سوپ بن رہا ہے اور اس میں کام کر رہا ہے، تو اس میں جو ہے وہ پروفٹ کا جو ہے شیئر اس کو دیا جائے گا، اور اس کو ایک مالی مدد بھی اس کی اس طرح ہو جائے گی، اور وہ ہنر اللہ سیکھے. میاں صاحب، آپ آرٹ اور کلچر سے بڑی محبت کرتے ہیں، اسپورٹس لور ہیں، کھیلوں سے محبت کرتے ہیں. خاص طور پہ موسیقی کے حوالے سے میں نے دیکھا آپ کے ساتھ جتنا عرصہ ہم رہے، آپ بہت کوشش کرتے ہیں، اچھے آرٹسٹوں کو پسند کرتے ہیں. تو پچھلے دنوں ایک خاص صاحب جو ہے نا وہ جیل میں وقت گزار کے آئے، اور پھر آ کے انہوں نے مجھے تجویز دی. میری جان پہچان والے تھے، یار میاں صاحب تک یہ تجویز پہنچائے کہ اتنے زیادہ ہنرمند بنا رہے ہیں تو اندر آرٹ کلچر کی کلاس لگائیں، کوئی ہارمونیم سکھانے کا، کوئی انسٹرومنٹ سکھانے کا، یہ بھی تو معاشرے کا حصہ ہے. یہ دیکھیں، یہ اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو خطہ ہے نا جی ساؤتھ پنجاب کا، یہ بڑا مردم خیز خطہ ہے. اس حوالے سے آرٹ لور یہاں پہ بہت زیادہ ہے. یہاں پہ میں ملتان میں یہاں ڈی اے جی کافی عرصہ رہا ہوں، تو یہاں پہ جگہ جگہ میوزک کی اکیڈمیاں کھلی ہیں. باقی شہروں کے لوگ جو ہے نا جی وہ زیادہ اس حوالے سے صنعت و تجارت پر زیادہ یقین رکھتے ہیں، جس طرح فیصل آباد، گوجرانوالہ وہ علاقے ہیں. تو اس میں کوئی پابندی یا ممانعت نہیں ہے. میں جب سپرڈنٹ بھی تھا اور ڈی اے جی بھی تھا، تو یہ جو ہمارے کرسچین پریزنر ہیں، جو میوزک ہے ان کا ایک مذہبی جو فیتھ ہے اس کا حصہ ہے، اور وہ استعمال ہوتے ہیں میوزک انسٹرومنٹ. تو میں نے خود خرید کر ان کو دیے، اور ان کو آتا بھی تھا کچھ لوگوں کو پلے کرنا. اگر نہیں بھی تھا تو ان کو ہم نے سکھانے کی بھی کوشش کی. ابھی بھی اگر کوئی اس طرح کے مطلب انیشیٹو کوئی لوکل کمیونٹی لے تو ہم اس میں شروع کر سکتے ہیں، کوئی اس میں ایسا حرج نہیں. بلکہ یہ تو آپ کی جو ٹیمپریچر ہے یعنی ایموشنل، اس کو لو ڈاؤن کرتی ہے، بندے کو سکون دیتی ہے، اور الٹا جو اگریسو ٹینڈنسی کے لوگ ہیں ان کو ایک مینٹل پیس کی طرف لے کے جاتی ہے. تو بڑی اچھی تھراپی ہے. جی، اور میرا ضرورت بھی ہے. امیر صاحب کہتے ہیں نا، کم ٹو ٹرم ود سم تھنگ. حالات سے سمجھوتا کرنے والے جو قیدی ہوتے ہیں وہ تو حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، لیکن آپ جب ان کی جو ایک صلاحیت ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے، میاں صاحب نے بہت اچھی آفر دی ہے، اور قوم ڈیجیٹل میڈیا اس پر ہم کام کریں گے کہ ہم کوئی میوزک کلاس شروع کروائیں. کراچی جیل میں، سینٹرل جیل میں گیا تھا. اچھا. تو وہاں پہ باقاعدہ بڑے اچھے قسم کے میوزیشین تھے، ان کے پاس انسٹرومنٹ تھے، ان کو پورا سکھانے کا بھی بندوبست تھا. لیکن اس میں کوئی نہ کوئی لیڈ لیتا ہے. مثال کے طور پہ جیل کے اندر کوئی اگر آرٹسٹ آ جاتا ہے کسی وجہ سے، تو وہ پھر اس کو لے کے آگے چلتا ہے. تو ادروائز پھر باہر سے ہمیں بندہ ارینج کرنا پڑتا ہے. اگر ہمیں اس طرح کا کوئی بندہ مل جاتا ہے یا لوگ کوئی انٹرسٹ لیتے ہیں، تو جیل کے اندر کافی سارے لوگ ایسے ہوں گے جو سیکھنا بھی چاہتے ہوں گے یا کچھ نہ کچھ سیکھے ہوئے بھی ہوں گے میوزک سے. میں تو کہتا ہوں ایک دو بے سروں. میں جب یہ سپرڈنٹ جیل رہا ہوں مظفر گڑھ ملتان میں اور ساہیوال میں بھی، تو اکثر میں رات کے ٹائم جاتا تھا، تو وہ برتنوں کے ساتھ ہی جو ہے بڑی اچھی ریدم پلے کرتے تھے، اور گانے شانے گاتے ہیں. خاص طور پہ ساؤتھ میں یہ بڑا ٹرینڈ تھا. تو اگر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ قانونی طور پہ نہ ہی مطلب آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوگی. بالکل ہوگی. پہلے میرا خیال ہے کہ ہم بغیر کسی بے سرے فنکار کو جیل میں لائے بغیر خود سے اگر قیدیوں کو بتائیں کہ بھئی آپ کے لیے یہ موقع ہے، تو مجھے امید ہے کہ بہت سے قیدی جو ہیں اس پر آئیں گے. اچھا میاں صاحب، اس دفعہ عید پر، تہوار پر آپ نے بتایا کہ
جو ریلیف ملا تو اس میں ٹوٹل کتنے قیدیوں کو ریلیف ملا ہے, کتنے اپنے گھروں کو چلے گئے؟ صدر پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی ایڈوائس پر جو انہوں نے معافی اناؤنس کی ہے, اس میں تقریباً 350 کے قریب لوگ جو ہے وہ رہا ہو گئے ہیں. انہیں رہائی مل گئی عید کے موقع پر؟ مل گیا. اچھا. 7,000 سے زیادہ ایسے قیدی ہیں جن کی قید میں کمی ہوئی ہے. ٹوٹل یہ کچھ 6 ماہ اور 20 دن کی معافی تھی. تو اس طریقے سے لوگوں کو فائدہ پہنچا. میر صاحب, یہ آپ جتنا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو جو آپ کا ویژن ہوتا ہے کہ یار میں نئے سے نئے کام ہم نے دیکھے جیل ریفارمز کے حوالے سے, اور آپ کے دور میں بہت نئے کام ہوئے, تو آپ کو حکومت سپورٹ کرتی ہے؟ جی, حکومت کی سپورٹ کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک اونرشپ نہ ہو. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ کا جو ایک ویژن تھا کہ بھئی قیدیوں کو سکل دی جائے, ان کو ہنر مند بنایا جائے, تاکہ وہ مفید شہری بنے, اور جو جیل میں اگر وہ اس وجہ سے آ گئے ہیں کہ ان کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہے یا ہنر نہیں ہے, تو وہ باہر جا کے کچھ نہ کچھ جو اپنے لیے بہتر کر سکیں. اس کے بعد ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہمارا ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارے جو سیکرٹری صاحب ہیں احمد جاوید قاضی صاحب ہیں, ڈے ان اور ڈے آؤٹ وہ مطلب 24 گھنٹے, ایون آپ دیکھیں کہ عید کی چھٹیوں میں بھی ہر وقت فوکسڈ ہیں. آج بھی میرا ان سے 2-3 دفعہ رابطہ ہوا ہے. میں حالانکہ ملتان میں ہوں, اور یہ ساری چیزیں ہم ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں. جو میں نے آپ کو بتائی ابھی نئے ہم انیشیٹو لینے جا رہے ہیں, تو ان کی اپروول سے ہی ہم نے یہ اناؤنس کیا ہے. تو یہ دیکھیں کہ اتنی زیادہ اونرشپ ہے کہ ود ان نو ٹائم اگر کوئی ہم ایک آئیڈیا فلوٹ کرتے ہیں جو کہ بینیفیشل ہے, تو ہمیں فوراً اونرشپ ود ریسورسز, صرف اونرشپ پرمیشن کی نہیں ہوتی, اونرشپ ریسورسز کی ہوتی ہے. تو جب تک ریسورسز نہیں ہوں گے چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. اور ایک دفعہ جب آپ انویسٹ کر دیتے ہیں, ان پٹ دے دیتے ہیں, تو وہ پھر سسٹم جو ہے وہ اپنے پاؤں پر خود ہی کھڑا ہو کے پھر سیلف جو ہے نا وہ سرکل کرنا شروع کر. اور وہ ایک دفعہ اماؤنٹ آپ دے دیں گے, اس سے جو چیز بنے گی سیل ہوگی, پھر اس کے آمدن سے پھر وہ دوبارہ بنے گی, پھر سیل ہوگی, اور یہ سرکل چلتا جائے گا. اس میں ریپیٹڈ جو انویسٹمنٹ ہے وہ نہیں ہوگی, ایک ون ٹائم انویسٹمنٹ. میاں صاحب, آپ کو آئی جی بنے کتنا وقت گزارا بطور آئی جی؟ میرا خیال ہے کوئی 11 سال سے کچھ 11 سال زیادہ ہے. یہ طویل ترین عرصہ ماشاءاللہ آپ کی صلاحیتوں کا یہ اعتراف ہے. تو میاں صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی جیلوں کا اگر ہم دیکھیں تو زیادہ شاید کرائم کہاں ہوتے ہیں, یا قیدی سب سے زیادہ کس علاقے میں ہوتے ہیں؟ یہ کوئی آپ اس کو تفریق نہیں کر سکتے, لیکن میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ جو سینٹرل پنجاب ہے, جس طرح لاہور ہے, شیخو پورہ ہے, کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ دشمنیاں, گجرات ہے, دشمنی زیادہ ہوتی ہے, اس طرح کے ایکٹیویٹیز جو ہے اس میں لوگ زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں. لیکن ابھی جو ریٹ آف دی گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئی ہے پچھلے 5-6 مہینے میں, تو اگر آپ پچھلے سال انہی مہینوں میں جنوری سے مارچ تک کا کرائم فگر دیکھیں اور اس سال دیکھیں, تو اٹ از 70% لیس دین دی پریویس ایئر 3 months. تو یہ گورنمنٹ کا جو کنٹرول ہے, ریٹ ہے, جو ول ہے چیزوں کو مینج کرنے کی, وہ جب تک ہوگی تو چیزیں بہتر ہوں. میاں صاحب, بڑی حیرانی ہوتی ہے, 70,000 آپ کے مہمان ہوتے ہیں جو قیدی اور حوالاتی پورے پنجاب میں, ان کے کھانے کا خیال رکھنا, ان کی باقی ضروریات زندگی کا خیال رکھنا. لیکن رمضان المبارک میں میرا خیال ہے زیادہ آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ سحری ہے, افطاری ہے, اس کے لیے بندوبست کرنا 70,000 لوگوں کو, تو یہ کیسے مینیج ہوتا ہے؟ جی, اس میں تھوڑا سا نا ٹائمنگ بڑی سینسٹیو ہو جاتی ہے, کیونکہ سحری کے ٹائم جیل لاک ہوتی ہے اور سحری پہنچانی ہوتی ہے. اس کے لیے پھر اسپیشل ٹیمیں موجود ہوتی ہیں. ہر روز ایک ڈپٹی سپرڈنٹ, 3 ڈپٹی ہوتے ہیں نارملی, کئی جیلوں پہ 4 بھی ہیں. تو اس کی ڈیوٹی لگتی ہے, اسسٹنٹ سپرڈنٹس کی ڈیوٹی لگتی ہے, اسپیشل فورس ہم جو ہے وہ ڈپیوٹ کرتے ہیں, اور رات کے ٹائم جو ہے سیکیورٹی کو مینٹین رکھتے ہوئے کھانا ہم پہنچاتے ہیں. پھر افطاری کا نظام بڑا چینج ہو جاتا ہے, اس میں دودھ آ جاتا ہے, شربت آ جاتا ہے, کھجور, سموسہ آ جاتا ہے, کھانا آ جاتا ہے. تو یہ تو بڑا بجٹ گورنمنٹ کا خرچ ہوتا ہوگا. کافی بجٹ خرچ ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ ہم نے جو ہے وہ سموسہ اور جو کھجور وغیرہ یہ ڈونیشن پہ پورے پنجاب کے لیے ہم نے ارینج کی. اس پہ ہم نے تقریباً 19 کروڑ روپے کی جو ہے وہ سیونگ کی ہے. تو جس حد تک ہو سکتا ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ گورنمنٹ پر برڈن نہ ہو. لیکن صاف ظاہر ہے یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے, گورنمنٹ کا ایک بائی لا رسپانسبل ہے کہ جو پریزنر ہیں ان کو لک آفٹر کرنے کی. تو اتنے لوگوں کو جو مینیج کرنے کا جو سسٹم ہے وہ ایک آٹومیٹڈ نظام ہے, جس میں لیبر ڈپیوٹیڈ ہے, صبح کی ناشتے کی علیحدہ ہے, دوپہر کا کھانا پکانے کی لیبر علیحدہ ہے, رات کی علیحدہ ہے, باقی ٹائم وہ اپنا ریسٹ کرتے ہیں.
اور یہ پورے ٹائم پہ یہ بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، بجلی بند ہو، لائٹ ہو نہ ہو، یہ کسی قسم کے بھی حالات ہوں، یہ 3 ٹائم اپنے پورے گھڑی کے مطابق جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے تیار بھی ہونی ہے اور اس کے بعد ڈسٹریبیوٹ بھی ہونی ہے۔ یہ سب آپ کی 2 چیزیں تو میں بہت یاد رکھتا ہوں. ایک تو آپ نے جیل میں پہلے یہ تھا کہ کھانا جو ہے بیرکوں تک پہنچانے کے لیے اس میں ٹھنڈا ہو جاتا تھا، موسم تھا، آپ نے وہاں آٹو رکشے لے کر آ گئے جیلوں میں، جی ایسا وہ ہم پہلی نے بار بنوائے ہوا؟ تھے، ہاں جی 2023 میں ہم نے کیے ہیں، تو اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے، کیونکہ جیل کا جو اندر کا ایریا ہے نا جی، اگر اس کو آپ میئر کریں ان ٹرمز آف ڈسٹینس تو یہ 1 کلومیٹر کا بن جاتا ہے۔ تو اس میں ہر بارک میں سروں پہ ٹوکرے روٹیوں کے اٹھا کے، بالٹیاں ہاتھوں میں پکڑ کے سالن کی لے کے جانا، چائے کی بالٹیاں لے کے جانا، وہ رستے میں گرتی بھی تھی، اور جب کوئی آندھی بارش یا کوئی ہوتی تھی اس میں گرد و غبار بھی پڑ جاتی تھی، روٹیاں گیلی ہو جاتی تھی بارش میں۔ تو یہ پھر یہ آئیڈیا وہاں سے ہم نے لیا، اور ہم نے پھر اسٹیٹ آف دی آرٹ خود امپرووائز کر کے یہ دیکھیں کہ اس میں سالن رکھ رہے ہیں، پھر اوپر اس کے روٹی ہوتی ہے، ہر بارک کا نام لکھا ہوتا ہے، یہ اس بارک کی روٹی ہے، یہ سالن اس بارک کا ہے، ایک بندہ ڈرائیور ہے، ایک اس کے ساتھ ہیلپر بیٹھتا ہے، اور وہ جا کے موٹر سائیکل پہ، رکشے پہ جا کے ہر بارک کا جو سامان ہے ان کے سامنے دے کے آدھے گھنٹے میں واپس آ جاتے ہیں، ورنہ یہ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے تقسیم کرتے ہوئے کھانا ہاں ٹھنڈا جی، انتظار بھی کرتے تھے، بھوک لگتی ہوگی. میں تو قوم ڈیجیٹل میڈیا کی اس پوڈ کاسٹ کی وساطت سے سچی بات ہے میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ مجھے بہت وقت گزارنے کا ملا. ہم نے میاں صاحب کے ساتھ مختلف ممالک کے دورے بھی کیے، وہاں بھی وزٹ کیا، تو مجھے یہ لگا کہ میاں صاحب کے سینے میں ایک ماں جیسا دل ہے، جیسے ماں جیسے مہربان دل ہوتا ہے، اچھی سوچ رکھتے ہیں، ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ قیدی میرے ہیں، میں اگر مجھے اللہ نے ان کا بڑا بنایا ہے تو میں کیسے بڑا بن سکتا ہوں. ایک ایسا انیشیٹو جو شاید یاد رہ جائے. دوستوں کو میں بتاؤں کہ اس سے پہلے جب عدالت میں جب پیشی پر جاتے ہیں قیدی، وہ جب جیل سے نکلتے ہیں کچہری جاتے جاتے ان کو 3-4 گھنٹے تو صبح اٹھنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، تو ان کے ناشتے کھانے کا سب ضائع ہو جاتا تھا. تو میاں صاحب نے یہ آئیڈیا دیا، میاں صاحب نے ہر قیدی کو ایک ٹفن فراہم کیا، جیسے ماں اسکول جاتے ہوئے اپنے بچوں کو ٹفن دیتی ہے. تو میاں صاحب نے کمال آئیڈیا سر، یہ کیسے آپ کے دل میں آیا کہ آپ نے کہا کہ یار یہ ٹفن ساتھ لے کر جائیں، اپنا کھانا ساتھ لے کر جائیں قیدی جب جائیں تو؟ یہ دیکھیں، جب آپ اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں اور فوکس کرتے ہیں نا اپنے جو پروفیشن کو، تو یہ آئیڈیاز آتے ہیں. اصل میں ادھر ڈسٹرکٹ جیل ملتان میں ہی وزٹ کر رہا تھا، تو میں جب باہر نکلا، شام کا ٹائم تھا، تو عدالت سے لوگ آئے ہوئے تھے، تو بیٹھے ہوئے تھے اندر جانے کے لیے. تو میں نے ایسے ہی کھڑا ہو گیا، میں نے ان سے پوچھا بھی کیا مسئلہ مسائل ہے بتائیں. تو وہ جس طرح قیدیوں کا ہوتا ہے کہ بھی جی سب ٹھیک ہے، بالکل اچھا ہے. تو میں نے ایک قیدی سے ویسے ہی پوچھا کہ آپ صبح کتنے بجے گئے تھے؟ اس نے کہا جی ہم گئے ہیں 8 بجے. تو میں نے کہا کھانا کھا کے گئے تھے؟ کہتا جی نہیں، ناشتہ کر کے گیا. تو میں نے کہا پھر دوپہر کا کھانا؟ کہتا جی وہ کھانا میرا پڑا ہوگا، میں جا کے کھا لوں گا. میں نے کہا اب تو رات کا بھی کھانا تیار ہو گیا، وہ دوپہر والا تو ضائع ہو گیا نا، اب آپ رات والا کھاؤ گے. تو وہاں پہ آپ کو کچھ نہیں ملتا؟ کہتا جی وہاں نہیں ملتا، وہاں تو بعض اوقات یہ ہے کہ کیونکہ ہم بند ہوتے ہیں تو پانی بھی جو ہے وہ مشکل سے، کئی جگہوں پہ کولر لگے ہوئے ہیں، کئی جگہوں پہ نہیں ملتا. تو وہاں سے یہ پھر نوید اشرف تھے یہاں پہ سپرڈنٹ، تو یہ آئیڈیا میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ہم ان کو ٹفن دیں. ان کو میں نے اسائنمنٹ دی، انہوں نے 2 دنوں میں وہ سارا کام کرنا شروع کیا، اور 1 ہفتے تک ہم نے دیکھا کہ اس کے کیا رزلٹ ہیں. ٹھنڈے پانی کی بوتل 1 لیٹر کی، اور ٹفن 2 روٹیاں اور ان میں سالن ڈال کے ہم دیتے تھے. تو اس کے بعد 1 ہفتے بعد دوبارہ جب ان کی فیڈ بیک آئی تو وہ بڑے خوش تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ اب کسی کے محتاجی نہیں، ہم وہاں اپنا آرام سے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ عدالتوں میں یہ پیش ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ لیٹ ہوتے ہیں، کچھ لیٹ ہوتے ہیں، ان کو پھر لے کے اکٹھے آتے ہیں. تو اب یہ پورے پنجاب میں ہم نے پھر شروع کر دیا، تو یہ الحمدللہ کافی کامیاب جا رہا ہے. اس کو ہم گائے بگائے فوکس بھی کرتے رہتے ہیں، فالو اپ بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ٹائم گزر جاتا ہے، ٹائم نہیں رکتا. میں سپرڈنٹ بھی رہا، سینئر سپرڈنٹ بھی رہا، ڈی اے جی بھی رہا، بائی جی بھی کافی عرصہ ہو گیا. لیکن جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے، جو میں نے ڈلیور کیا ہے، یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. مجھے آپ کے سامنے ہے، مطلب مجھے اللہ تعالیٰ نے شناخت دی ہے، مطلب جس طرح بات ہوئی ہے، مجھے کام کرنے کا موقع ملا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا مجھے موقع ملا ہے. اور یہ کس لیے ملا ہے؟ پریزنرز کی وجہ سے ہے. تو میں اپنے سٹاف کو بھی یہی کہتا ہوں، افسروں کو بھی یہی کہتا ہوں، بھئی یہ قیدی جو ہے نا،
یہ آپ کی روزی روٹی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے آپ کی لکھی ہے. آپ ان کی خدمت کرتے ہیں, ان کی لک آفٹر کرتے ہیں, تو آپ ملازمت میں ہیں, آپ کے رینکس بھی ہیں, آپ کو گاڑیاں بھی ملی ہوئی ہیں, آپ کو کوٹھیاں بھی ملی ہوئی ہیں, آپ کو کوارٹر ملے ہوئے ہیں, بجلی ملی ہوئی ہے, ہر چیز ملی ہوئی ہے, تنخواہ بھی مل رہی ہے. تو یہ ان کی وجہ سے. آپ جتنی ان کی خدمت کریں گے نا وہ تھوڑی ہے, جتنا اس کا ریٹرن اللہ نے آپ کو دیا سبحان اللہ. تو ان کی وجہ سے ہے. تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر نہ میں آئی جی ہوں, نہ آپ ڈی اے جی ہیں, نہ سپرڈنٹ ہے, پھر تو کچھ بھی نہیں. تو جتنا میں نے ان پٹ دی ہے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت جو ہے, شناخت جو ہے, وہ نہ صرف ملک میں بلکہ پوری دنیا میں الحمدللہ دی ہے. اور گورنمنٹ نے بھی اس کو ریکگنائز کیا ہے. تمغہ امتیاز میرے لیے صدر پاکستان نے منظور کیا ہے, اور الحمدللہ. بہت بہت زبردست بات ہو رہی ہے. اور دوستوں میں یہ بتاؤں کہ میاں صاحب دنیا بھر میں جہاں جاتے ہیں, پہلی بار ایسا ہوا کہ پنجاب کے جیل خانہ جات کے افسران کو امریکہ جانے کا موقع ملا اعلیٰ تربیت حاصل کرنے کا. یہ ان کا برین چائلڈ تھا. ان کا اندازہ تھا کہ یار میرے جو محکمے کے جو افسران ہیں اگر وہ باہر سے سیکھ کر آئیں گے تو اس کے بڑے اچھے اثرات پنجاب کو, اس قوم کو, اس ملک کو ملیں گے. تو یہ ان کے بہت زبردست آئیڈیاز تھے جو پورے ہوئے, اور ایک خواب جیسی باتیں جو ہیں وہ سب ہم نے دیکھی ہیں کہ محکمہ جیل خانہ جات کا شمار آج کل ملک کے بڑے ٹاپ آف دا لسٹ جو محکمے ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں, جو ریزلٹس دے رہے ہیں. میاں صاحب جیسے آپ کو بجٹ ملتا ہے تو آپ کی تو بڑی تعریفیں سنی ہم نے کہ آپ بجٹ پر کٹ لگا دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار خرچہ کم کرو, یہ آپ احساس کرتے ہیں. خرچہ کم اس لیے دیکھیں, گورنمنٹ کی جو وسائل ہیں, ہمارا جو محکمہ بیسیکلی نان ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, یہ کوئی پروڈکشن نہیں کرتا, یہ لا اینڈ آرڈر کا محکمہ ہے. تو اس میں پھر یہ قدرتی سوچ ہوتی ہے کہ یار جس حد تک بھی ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں ان پہ کمپرومائز بھی نہ کریں, جو فیسلٹیز ہیں اور قیدیوں کے جو لک آفٹر ہے, اور جو ان نیسیسری ایکسپینڈیچر ہے اس سے بھی بچا جائے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ جو سول سوسائٹی ہے اس کو بھی ہم موبلائز کرتے ہیں, یا کوئی ٹیکنیکلی ایسے اقدامات لیتے ہیں, جس طرح جیلوں میں ہم نے چکیاں لگوائی ہیں اور گندم لے کے گورنمنٹ کے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے گرائنڈ کر کے آٹا دے رہے ہیں. تو اس سے جو ہم فلور ملوں سے آٹا لے رہے تھے اس ریٹ کے مطابق اگر کنورٹ کریں تو 1 کروڑ میں 1 سال میں 65 کروڑ روپیہ ہماری نیٹ سیونگ ہے. کوئی 2-2.5 ارب روپے کا آٹا لگتا ہے ہمارے پنجاب کی جیلوں میں, تو اس میں اتنا ڈینٹ جو ہے وہ پڑا. واہ. اور لیبر آپ کی جیل قیدیوں نے وہ ہی لیبر ہے, وہ صفائی کرتے ہیں. پھر مشینری بھی ہم نے زبردست. گرائنڈنگ یونٹ کے ساتھ کلیننگ یونٹ بھی آٹومیٹک لگائے ہوئے ہیں. تو یہ 1 سال سے تقریباً یہ کام چل رہا ہے, اور بڑا اچھا اس کا جو ہے وہ رزلٹ آیا. میاں صاحب پوڈ کام ڈیجیٹل میڈیا کے پوڈ کاسٹ میں آپ کے سامنے لاکھوں قیدی آئے چلے گئے آپ کے دور اقتدار میں, بطور آپ کے سربراہی میں جو آپ نے جیل خانہ جات کے بطور سپرنٹینڈنٹ بھی آپ نے خدمات سر انجام دی, بطور ڈی آئی جی بھی دی. کوئی ایسا قیدی جس کو آپ, چونکہ میں نے دیکھا کہ آپ اکثر قیدیوں سے ڈسکس کرتے ہیں, ان کی مشکلات پوچھتے ہیں, ان سے ان کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے آپ سوچتے ہیں, آئیڈیاز دیتے ہیں, کوئی ایسا قیدی جو آپ کو یاد رہ گیا اور جس نے متاثر کر دیکھیں دیا؟ اگر آپ میری مینجمنٹ کی میں خود ایویلیویشن کروں نا جی, تو میں نے جو جیلیں چلائی ہیں یا ایز اے سینئر آفیسر بھی اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی, یہ اس میں بیسک جو رول ہے یہ ہے ہی قیدیوں کا. میری پوری سروس کے دوران ایز ڈی اے جی, آئی جی, سپرڈنٹ جیل, کسی بھی جیل پر کسی قسم کا نہ کبھی کوئی ہنگامہ ہوا ہے, نہ کوئی اسکیپ اٹیمپٹ ہوئی ہے, یا کوئی اس طرح کا کام ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں نا, تو جو مشورہ یہ آپ کو دیتے ہیں نا, وہ کوئی بندہ آپ کو فرسٹ ہینڈ نالج دے ہی نہیں سکتا. اگر آپ کا کمیونیکیشن گیپ نہ ہو پریزنر سے, تو آپ کمفرٹ لیول اس کو دیں تو وہ آپ کو ایسی ایسی تجاویز دے گا اور ایسے ایسے آپ کو آئیڈیاز دے گا, اپنائیت محسوس کیونکہ وہ اندر فیس کر رہے ہیں نا چیزیں. تو میں نے ہمیشہ ان کو فرنٹ پہ رکھا ہے, اور اگر مجھے کسی بھی طرف سے تعاون نہیں ملا تو مجھے جیل کے اندر سے جو پریزنر ہے وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے. انہوں نے کسی بھی قسم کی جو ہے نا جی, جیلوں میں آپ کو پتہ کئی قسم کے انسٹیگیشنز ہوتی ہے, مسئلے مسائل ہوتے ہیں, ورگلایا جاتا ہے, انریسٹ پیدا کرنے کی کوششیں بھی ہوتی ہیں, لیکن ان لوگوں نے ہمیشہ جو ہے وہ میرا ساتھ دیا اور میرے ساتھ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا,
جو بندہ ہمیں اچھا کھانا دیتا ہے، اوپر کھڑے ہو کے کھانا اپنے سامنے تیار کرواتا ہے، تقسیم کرواتا ہے، ہمارے لیے چلر لگوا رہا ہے، ٹھنڈا پانی کا بندوبست کر رہا ہے، ہمارے لیے پنکھے لگوا رہا ہے، ڈاکٹروں کو لا رہا ہے، دوائیاں دے رہا ہے، ٹیسٹ کرا رہا ہے، ملاقاتوں میں جو ہے وہ ایریا میں جو ہے وہ اے سی لگوا کے دے رہا ہے، ہمارے ماؤں بہنوں کے لیے بیٹھنے کے لیے بینچ بنا رہا ہے، تو ہم اس کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کتے بلی سے بھی پیار کریں تو آپ سے مانوس ہو جاتے ہیں، تو یہ تو پھر انسان ہے، ان سے آپ پیار کریں گے تو دے ول ری پے، یہ کبھی آپ کے دھوکہ نہیں دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی سوچ میں نے دیکھا کہ کنورٹ ہوئی ہے آپ کے ساتھ، جتنے ڈی آئی جی ہیں، جتنے ان کی بھی آپ نے تربیت کر دی، وہ بھی اسی طرح سے۔ یہ سب کا تعلق جی گوجرانوالہ سے ہے، بڑا اسپونٹینیس رسپانس، بڑے خوش مزاج، ہنسمکھ، اور اتنی سخت ذمہ داری کو بڑی خوش دلی کے ساتھ۔ جب بھی ہم ان کے آفس چلے جائیں، کسی جیل میں چلے جائیں، ان کو وزٹ کے درمیان دیکھیں تو کوشش ہوتی ہے ان کی کہ ہنستے مسکراتے اپنے سارے کام کریں۔ میاں صاحب، گوجرانوالہ سے تعلق ہے آپ کو، تھیٹر، اسٹیج، یہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے، تو آپ کو کون سا آرٹسٹ اچھا لگتا ہے جو یہ بہت آرٹسٹ اچھا؟ تو سارے ہیں ہی ہمارے گوجرانوالہ کے جو تھے، جس میں امان اللہ صاحب تھے، یہ اکرم اداز ہیں، یہ کیا نام ہے، سہیل احمد صاحب ہیں، یہ ہمارے اسکول فیلو بھی ہیں۔ اچھا اچھا۔ اور مطلب وہ وہاں سے ایک کلچر ہے، مطلب ذرا تھوڑا سا خوشحال علاقہ بھی ہے، اور جہاں خوشحالی ہوگی وہاں پہ ٹیمپرامنٹ کی بھی خوشحالی ہوگی، لوگ خوش مزاج ہوتے ہیں، مذاق پسند کرتے ہیں لوگ۔ تو لیکن کسی ایک کا نام اگر آپ سے کہیں کہ جی امان اللہ یا سہیل احمد، کس کو آپ؟ نہیں، میں تو سہیل احمد کو اس لیے کہوں گا کہ وہ ایک بڑے ورسٹائل بھی ہیں، اور دوسرا بڑے سنجیدہ اور بڑے باوقار اخلاقیات سے مزین قسم کے آرٹسٹ ہیں، جنہوں نے اس شعبے کی عزت میں اضافہ کیا۔ ہاں، تربیت کار ہیں، تربیت کار بھی ہیں، عزت میں اضافہ کیا ہے۔ لوگ مطلب آپ دیکھیں کہ ملک کی ہائیسٹ لیول کی جو پرسنالٹیز ہیں، اس سے لے کے پبلک تک جو ہے ان سے پیار کرتے ہیں اور ان کو اہمیت دیتے ہیں، ان کی بات کی اہمیت ہے۔ تو یہ انہوں نے اس وجہ سے ہی یہ جو توجہ لی ہے کہ انہوں نے جو لائن اختیار کی وہ پبلک انٹرٹینمنٹ تو تھی ہی تھی، لیکن انہوں نے کچھ کوڈ آف ایتھکس بنائے، اس کے لیے انہوں نے سیکریفائس بھی کیا، لیکن آج الحمدللہ وہ جس لیول پہ ہیں وہ اللہ کا شکر ہے۔ اور میاں صاحب، اگر سنگنگ، گلوکاری کی بات کریں، آپ میوزک بہت پسند کرتے ہیں، میوزک میں آپ کس کو ریٹنگ میں اس وقت موجود جو گا رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کو؟ اس وقت بھی بڑے اچھے لوگ ہیں جو مطلب فیلڈ میں ہیں، لیکن اگر آپ پہلے کی نسبت دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں، دوسرے ملکوں میں نہیں، پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو میوزک کا فیلڈ ہے تھوڑا سا ڈکلائن کا شکار ہے، کیونکہ اس میں جو بیسک چیز ہوتی ہے نا، لرننگ اور ڈیڈیکیشن، اس کی کمی ہے۔ ابھی ساری گیم آ گئی ہے لائکس پہ، تو لائکس پہ جو چیز ہوتی ہے نا، وہ پائیداری کا تھوڑا سا اس میں کمپرومائز بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ تو لیکن اب اگر ابھی دیکھیں تو راحت فتح علی خان ہیں، یا شفقت علی خان صاحب کی جو فیملی ہے، رفاقت علی خان جی، ان کو میں اس حوالے سے بڑا، ان کی آواز کی جو پختگی ہے اور جو اس کا ایک امپیکٹ ہے، یہ لوگ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، ہم نے جو اپنی جوانی کے وقت میں یا اسٹوڈنٹ لائف میں دنیا کے جو ٹاپ لیول کے جو لوگ ہیں، جو کہ ہمیشہ ہی میرا خیال ہے رہیں گے، سدا بہار، جس میں ملکہ ترنم جی جہاں جی ہیں، مہدی حسن ہیں، غلام علی ہیں، غلام عباس ہیں، اور یہ آپ کے جو ہیں جو ان کو میں نے خود ہمیں سننے کا براہ راست اتفاق ہوا۔ میرے سب بڑا جنون کرکٹ کا اور کھیلوں کا ہوتا ہے، تو کھیلوں میں بھی کوئی آپ ہمیں اپنی پسند بتائیں گے نا؟ یعنی کھیلوں میں اگر میں دیکھیں، پاکستان میں اگر دیکھتا ہوں نا، تو بولنگ میں تو وسیم اکرم کا جو متبادل ہے وہ نہ کبھی، مجھے نہیں لگتا کہ کبھی آئے گا۔ وہ ہمارے اس دور کے تھے جب ہم بھی کرکٹ کھیل رہے تھے، تو جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی صلاحیت ان کو دی ہے، میں نے آج تک اتنا جو ہے نا جی ورسٹائل اور ایکوریٹ جو بالر ہے، بورن بالر جو ہے، وہ میں نے نہیں دیکھا۔ سوئنگ بھی اور بھی تھے، رچرڈ ایڈلی بھی تھے اپنے ٹائم پہ، بڑے بڑے بالر ہیں، فاسٹ بھی تھے سارے، لیکن ان کا کمپیریزن کوئی نظر نہیں آتا۔ تو بیٹسمین کے طور پہ اگر دیکھیں تو مطلب اس میں شروع سے اگر آپ آئیں تو پاکستان کی جو تاریخ میں ہے، یہ ریکارڈ آپ کو خود ہی بتا دیں گے۔ مطلب انضمام الحق جو ہے، مجھے وہ لگا کہ مطلب جو ان کی جو باڈی فزیک تھی، جو کمانڈ تھی، اور ان کی جو نیچرل ٹیلنٹ تھا، اور جو ہٹنگ ان کی
جو طاقت تھی ان کے پاور اسٹوک میں وہ اس کا پیرالل بہت کم ہے. اس وقت جو ٹیم پر سب سے زیادہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں ٹیم کی شکست پر، فتح پر، تو اس وقت کی جو ٹیم ہے اس میں آپ بھی افسردہ ہوتے ہیں جب پاکستان ہارتا ہے نہیں، انڈیا میں سے؟ افسردہ اس لیے نہیں ہوتا کہ جب آپ فائٹ کر کے ہارتے ہیں نا تو پھر بندہ افسردہ ہونا یا نہ ہونا اس وقت کویشچن ہے. اصل بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی، گیم کی جو ٹیکنیک ہے وہ چینج ہو چکی ہے اور ہم اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ کوپ اپ نہیں کر سکے. جس طرح نوکیا آؤٹ آف مارکیٹ ہو گیا جب آئی فون آیا، تو اسی طرح جو کرکٹ میں T20 کی جو ٹیکنیک آئی ہے، پاور پلے کی ٹیکنیک ہے، یا جو مطلب ہے کہ نیچرل سٹروک پلیئر جو آنے شروع ہوئے ہیں اور بولنگ کی جو ٹیکنیکس آئی ہیں، تو ہمارا جو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہماری ہاکی بھی اسی وجہ سے آؤٹ ہوگی. ہم جدید ٹیکنیک کو فالو نہ کر سکے، ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں گیمیں. اور اسی طرح یہ جو کرکٹ ہے اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم پیچھے اس وجہ سے رہ گئے ہیں کہ جو مارکیٹ میں جو چیزیں، جو ٹیکنالوجی، بے شک آپ جنگی ٹیکنالوجی دیکھ لیں، آج کل جو ٹینکوں شینکوں کی اور توپوں کی لڑائی تو میزائل کا دور، پتھر بند گاڑیاں تو ختم ہو گئی، گیم چینج ہوگی. اب سائبر وارفیئر آ گیا، اب جو ہے میزائل ٹیکنالوجی آ گئی، اب کیا کچھ آ گیا. تو یہ ہمیں اس کو کوپ اپ کرنا پڑے گا، اور یہ اتنا فاسٹ ٹریک چینجنگ ہو رہی ہے کہ ہم ایک دفعہ پیچھے رہ گئے، ہمیں کئی اشرے لگ جائیں گے اس لیول پر آنے میں. میاں صاحب کے ہر شعبے پہ نظر ہے. آخر میں ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ صحافت کے حوالے سے بھی آپ کا بہت نظر ہے. میاں غفار صاحب نے ہمارے یہ قوم ڈیجیٹل میڈیا شروع کیا اور ماشاءاللہ بڑی تیزی سے بڑا مقام حاصل کیا. یہ میاں صاحب میرے کولیگ ہیں. میں نے اپنی یہ سروس میں آنے سے پہلے کچھ عرصہ 5-6 مہینے جو جرنلزم بھی کیا، تو اس وقت یہ لاہور میں ہمارے اور بھی کولیگ ہیں، آپ جانتے ہیں. اچھا، میاں غفار صاحب؟ ہاں جی، یہ اس وقت بھی تھے. عظیم نذیر صاحب تھے ہمارے جو خبریں کے سب ایڈیٹر ہیں، وہ ہمارے کلاس فیلو تھے. ان کے ساتھ کچھ عرصہ میں نے کام کیا. تو جرنلزم میں بھی اب آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ حالات کے مطابق ایڈجسٹ نہیں ہو سکے، ان کے چینل بھی بک گئے، اخباریں بھی بند ہو گئی، سرکولیشن بھی ختم ہو گئی. تو جنہوں نے ماڈرن ٹیکنیکس کو اڈاپٹ کر لیا، بر وقت جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آ گئے. انہوں نے اپنے جو ڈیجیٹل ٹی وی چینل بنا لیے، مختلف جو ویبز ہیں، انسٹاگرام پہ آ گئے، ٹک ٹاک پہ آ گئے، یوٹیوب پہ آ گئے. وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ سروائیو کر رہے ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ اپنے ویورشپ لے رہے ہیں. تو جو لوگ اس بات پہ اڑ کے بیٹھ گئے کہ نہیں جی پرنٹ میڈیا کبھی ختم نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، اور ٹائم پہ وہ نہیں سامنے آ سکے، تو وہ آہستہ آہستہ ڈیمینش ہو گئے. اور اب وہ کوشش کر بھی رہے ہیں تو اب اتنی سپیس نہیں نہ ہوتی. جب ایک چیز آگے نکل جاتی ہے آپ سے 10 کلومیٹر تو پیچھے سے بھاگ کے اس کو پکڑنا بڑا مشکل ہے. تو ابھی کوشش ہم لوگ جو کر بھی رہے ہیں کامیاب شاید نہ ہوں. بڑے بڑے نام اس میں ڈوب گئے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ سامنے آ گئے جن کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اور دے آر ناؤ لیڈنگ دی اسٹیج. انہوں نے حالات کو دیکھا، پرکھا. بہت بہت شکریہ. قوم ڈیجیٹل میڈیا میں آج ہمارے مہمان انسپکٹر جنرل آف پولیس پریزن میاں فاروق نذیر ہردل عزیز، اور پاکستان کے جیل خانہ جات میں ایک تاریخ مرتب کرنے والے، ایسے ایسے نشان چھوڑنے والے، ایسے ایسے نشان منزل مرتب کرنے والے کہ جس کا فیض، جس کا فائدہ آنے والے پریزنس کے جو بھی افسران آئیں گے اگلے 100 سال تک بھی فائدہ اٹھائیں گے. میاں صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دس پوڈ کاسٹ. بہت شکریہ، بہت مہربانی.